بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دجال دجل سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپنا۔ دجال کو دجال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل سے چھپاتا ہے۔ دجال کا ایک معنی ملمع کاری کرنے والے کا بھی آتا ہے۔ سیف مدجل اس تلوار کو کہا جاتا ہے جو سونے چاندی سے ملمع کی گئی ہو، یعنی اوپر سونا چاندی ہو، اندر لوہا ہو۔ دجال دجل سے مشتق ہے، اور دجل کا ایک معنی خلط ملط کرنا، مکر و فریب کرنا، خداع کرنا، تلبیس کرنا بھی آتا ہے۔ دجل الحق بالباطل کہتے ہیں اس وقت جب کہ کوئی شخص حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے تمویہ کرتا ہو۔ نیز دجل کذب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ سارے معانی دجال میں موجود ہیں۔ وہ حق کو چھپانے والا بھی ہے، ملمع کاری بھی کرتا ہے کہ اندر ہوگی آگ بتائے گا پانی، ہوگا پانی بتائے گا آگ، جھوٹ بھی بولے گا، مکر و فریب بھی کرے گا۔ مسیح اس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابرہو اکمعو ابرسو اعمیٰ کو مسح اور لمس کر کے اچھا کر دیں گے۔ ان کے ہاتھ پھیرنے سے اکمہ و ابرس صحیح اور تندرست ہو جاتا تھا، اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ والدہ کے پیٹ سے ممسوح باہر آئے تھے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مسیح صدیق کے معنی میں آتا ہے، یا اس لیے کہ وہ مساحت بہت کرتے تھے۔ یہ وجہ مشترک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان۔ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، اور میں نے اس سے پہلے ابھی وجہ مشترک کا لفظ استعمال کیا کہ وہ بہت مساحت کرے گا۔ ممسوح الوجہ اور مسیح الوجہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک طرف کا چہرہ اور ایک طرف کی آنکھ اور ابرو نہ ہو، ممسوح ہو۔ روایتیں اور ان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں باعتبار درس کے، ورنہ تفصیل آپ کو سنائی جا چکی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے کہ دجال کے ساتھ جو چیز ہوگی میں اس کو دجال سے بھی زیادہ اس کی حقیقت کو جانتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا۔ لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ، فرمایا اس کے ساتھ ایک نہر پانی کی ہوگی اور ایک آگ کی، یعنی آگ کی خندق ہوگی۔ نہر بمعنی خندق۔ تو ان میں سے جو چیز آگ نظر آئے گی وہ اصل میں پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنی تھی۔ اصل میں دجال اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا کہ اسے خدا مان لیا جائے۔
اور جو اس کی تصدیق کرے گا وہ اس کو تو پانی کی نہر میں داخل کرے گا، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اس کو بظاہر آگ میں ڈال دے گا۔ تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ تم لوگ اس کی تکذیب ہی کرنا، اس کی آگ دیکھ کر گھبرا مت جانا، آگ دیکھ کر، اس لیے کہ وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ یا تو دجال سحر کرے گا، شعبدہ بازی سے ایسا کر کے دکھائے گا، یعنی آگ کو پانی اور پانی کو آگ، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت اور جہنم کو دجال کے لیے تابع کر دیا تھا، اللہ پاک اس کے باطن کو پلٹ دیں گے۔ علامہ سہارنپوری نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَعَ الدَّجَّالِ هَلْ هِيَ حَقَائِقُ ثَابِتَةٌ أَوْ ظُنُونَاتٌ وَتَوَهُّمَاتٌ۔ امام نووی نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دجال کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کا وجود برحق ہے، اللہ اس کو خوارق کی قدرت بعض اعتبار سے عطا فرمائیں گے، اس کے بعد پھر اس سے اس طاقت کو سلب کر کے عاجز اور بے بس کر دیا جائے گا۔ خوارج اور جہمیہ، بعض معتزلہ جو دجال کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، اور بعض جہمیہ وہ دجال کا وجود تو مانتے ہیں لیکن جن خوارق کا وہ دعویٰ کرے گا ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ خیالات پر مبنی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں اگر اس کے خوارق عادات امور کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے اعتماد اٹھ جانے کا خطرہ رہے گا۔ یہ ان کا اپنا گمان ہے، لیکن نفس خارق عادت امر کو تھوڑا معجزہ یا سحر کہا جاتا ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے۔ مطلقاً خارق عادت امر کو تو معجزہ یا اس کو سحر نہیں کہا جاتا۔ بہرحال اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ رائے کی نسبت سے، رائی کی نسبت سے یہ سب ہوگا۔ دجال ساحر ہوگا، یا تو وہ کسی چیز کو برعکس صورت پر قوت خیالیہ پر تصرف کر کے بتائے گا، یا جیسے ذکر کیا گیا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بموجب کہ باطن جنت کو دجال کے لیے نار بنا دیا جائے گا اور باطن نار کو جنت بنا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دجال جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعوے کی تردید اس طور پر بیان فرماتے ہیں جو بالکل کھلی دلیل ہے، وہ یہ کہ وہ اعور یعنی کانا ہوگا، اس کو صرف ایک آنکھ سے نظر آئے گا، دوسری سے نہیں، اور اللہ پاک تو اعور نہیں ہیں، اس کو سبھی جانتے ہیں۔ دوسری علامت جو اس کے دعوے کی تردید پر ہوگی وہ یہ کہ اس کی پیشانی پر کافر یا کافارا لکھا ہوا ہوگا۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس کے شر سے ڈرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب گزشتہ انبیاء کرام کو اس بات کا یقین تھا کہ ہماری امت میں دجال نہیں آئے گا، وہ تو قیامت کے قرب کی نشانی ہے، تو پھر کیوں ڈرایا؟ اور اس کے خروج سے پہلے بعض دوسری علامات بھی پائی جائیں گی۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے، پھر نبیوں کو ڈرانے کی کیا ضرورت؟
جواب یہ دیا ہے کہ گزشتہ انبیاء کو صرف فتنہ دجال کا علم تھا، ان کے علم میں وہ امور نہیں تھے جو اس کے خروج سے پہلے پائے جائیں گے۔ گویا وقت خروج، زمانے خروج دجال کا ان کو علم نہیں تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں معلوم نہیں تھا، جیسا کہ آپ خود اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بڑی باریک بات ہے جو کہہ رہا ہوں، حضور کو خود شروع میں معلوم نہیں تھا، تبھی تو آپ فرما رہے ہیں روایت میں کہ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم الی آخر الحدیث۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ اعور ہوگا، یا تو دائیں آنکھ کا یا بائیں آنکھ کا، دونوں قول صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی دونوں آنکھیں عوراوانی طافئتان، ایک طافئتن حمزہ سے جس کی روشنی ختم ہو گئی ہو، اور دوسری طافیتن جو اوپر آ گئی ہو، سمک طافی پڑھا ہوگا آپ نے ہدایہ میں، التی نطأت وطفت مرتفعتا وفیہا ضوء، یہ دونوں معنی اس کے لیے گئے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بالنسبت الی اشخاص متفرقہ ہو، کچھ لوگ اس کو اعور یسرا دیکھیں گے، کچھ لوگ اعور یمنا دیکھیں گے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ ساحر ہے۔ ہو سکتا ہے تیسرا قول کہ سہو راوی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ گرگٹ اور غول کی طرح ہو جو متلون بالالوان ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں ملا علی قاری نے مرقات میں نقل کیا ہے کہ یکون عینہ خضراء، لہذا اس سلسلے میں روایات کے تعارض سے کسی بھی قسم کا وہم پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں جو آتا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو خروج دجال سے ڈرایا کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہے، خطرہ ہے۔ اس بات کو تو انبیاء جانتے تھے کہ اس کا خروج نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوگا، بلکہ ڈرانے کا مطلب فی نفسہ ہی یہ بتلانا تھا کہ دجال اپنے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، تاکہ وہ امتیں اس بات پر اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمایا۔ نیز اللہ کے اوامر کے امتثال میں وہ لوگ ہر وقت کوشاں اور اہتمام کریں کہ جس نے ایسے بڑے بڑے فتنے بندوں کے امتحان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک مصلحت اگلے انبیاء کے اپنی امتوں کو ڈرانے کی یہ بھی ہے امت محمدیہ کے اعتبار سے، تاکہ وہ اس سے بہت اچھی طرح چوکنا اور محفوظ رہنے کی کوشش کریں کہ یہ تو کیسا فتنہ ہے کہ جن کی امتوں میں نہیں آنے والا تھا انہوں نے بھی ڈرایا ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پہلے انبیاء بھی اس سے ڈراتے چلے آئے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے یہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ پھر وہ جو روایت میں آیا کہ اس کی آنکھ پر جو کافر یا کفر لکھا ہوگا اس کو ہر مسلم پڑھا لکھا، لکھنے والا نہ لکھنے والا دونوں پڑھ سکیں گے۔ ابن ماجہ میں آیا ہے کہ یقرؤہ کل مسلم کاتب و غیر کاتب۔ امام نووی نے محققین کا قول نقل کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہونا ایک حقیقت ہوگی جس کو اللہ پاک کذب دجال کے لیے علامت قاطعہ
اور برہان ساطعہ بنائیں گے۔ مومن کے لیے اللہ پاک اس مکتوب کو ظاہر کر دیں گے، اور شقی الفطرت اور شقی القسمت کے لیے اس کو چھپا دیں گے۔ لیکن بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہونا مجاز ہے اس پر کسی علامت کے ظاہر ہونے سے، مگر یہ قول ویسا ہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ جس مسلمان کو اللہ پاک ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں گے وہ اس کو ہر حال میں پڑھ ہی لے گا، پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، جس کی قسمت میں ہی گمراہی ہوگی وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ حضور آگے فرماتے ہیں، جو شخص دجال کا زمانہ پائے اور اس کے نکلنے کی خبر سنے تو اس کے عجائب و غرائب دیکھنے کے لیے کہیں اس کے قریب نہ جائے، بطور حاشیے کے بول رہا ہوں، تماشائی بن کر بھی نہ جائے، بلکہ اس سے دور ہی رہے، اس لیے کہ بعض آدمی اس کے پاس جائیں گے صرف اس کو دیکھنے کے لیے، معلومات کے درجے میں یا تفریحاً، اور ان کو اپنے مومن ہونے پر اعتماد ہوگا، لیکن اس کی شعبدہ بازی، کرشمہ سازی، مکر و دجل ایسا ہوگا کہ اس کے پاس جا کر اس کو دیکھے گا تو وہ اسی کا ہو کر رہ جائے گا، اس کے متبعین میں سے ہو جائے گا۔ خوارق اور استدراجات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، یہیں سے ثابت ہوا کہ ہمارے بزرگوں اور اساتذہ کرام نے بعض کتابوں کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، بعض چرب زبان لوگوں کے قریب جانے سے بھی منع کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں اعتراضات اور احتجاج یا آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میری اس تقریر سے اس کا جواب نکال لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں دجال کے بارے میں تم سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس کے احوال و علامات میں تمہیں سنا چکا ہوں، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے ہو، اس لیے اب میں تم کو بہت واضح اور کھلی علامت بتلاتا ہوں کہ وہ پستہ قد ہوگا، چلنے میں افحج یعنی پنجے پاؤں کے چلنے میں نزدیک نزدیک پڑیں گے، اور ایڑیاں دور دور، پنڈلیاں چھیدی ہوئی ہوں گی۔ اور افحج دوری کو کہتے ہیں، سیدھا چلنے پر مطلب یہ ہے کہ وہ قادر نہیں ہوگا، پاؤں اور پنڈلیاں چلتے وقت ٹیڑھی ہو جائیں گی، کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اور دوسری آنکھ مٹھی ہوئی ہوگی، یعنی نہ پھولی ہوئی نہ اندر کو دھسی ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اعور العین الیمنی کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، میں نے کہہ دیا کہ ایک آنکھ اس کی یعنی داہنی انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی پھلی ہوئی ہوگی، اور بائیں آنکھ اس کی مٹی ہوئی اور ہموار ہوگی۔ جی ہاں، اور اس سلسلے میں اور بھی گفتگو میں نے آپ کو سنا دی ہے، ایک معیب ہوگی، ایک بالکل ختم ہوگی، ایک میں اعور ہوگا اور ایک میں بالکل ختم۔ بائیں آنکھ اس کی بالکل ممسوح اور سپاٹ ہوگی، لیس بناطئۃ ولا جہراء، اور اس بائیں آنکھ کو بعض احادیث میں جو اعور کہا گیا ہے، اعور سے مراد عیب دار لے لو، اس لیے کہ سپاٹ ہونا بھی تو عیب ہے۔ داہنی آنکھ اس کی جو اعور ہے وہ پھلی ہوئی ہے، جس سے تھوڑا بہت اس کو نظر آتا ہوگا۔ اور طافیتن، یہ جو فرمایا گیا ہے، طفا یطفو ناقص واوی، ابھرنا، بلند ہونا، میں نے کہا سمک طافی ہدایہ میں پڑھتے ہو، بائیں آنکھ اس کی طافعہ حمزہ کے ساتھ، یعنی محموز اللام، اس کے معنی بجھنے کے ہیں، اسی کے بارے میں آیا لیست بناطئۃ ولا جہراء۔ اگر تمہیں شبہ ہونے لگے اس کے بارے میں کہ خوارق اور شبہات کو دیکھ کر تم بھی اگر تلبیس میں پڑھنے لگو تو یقین جانو کہ تمہارا رب تو اعور نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آئے گا تو گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری طرف سے اس سے نپٹ لوں گا، مدافعت کر لوں گا، اور اگر میں موجود نہ ہوں اور وہ نکلے تو پھر ہر شخص اپنی ذمہ داری خود لے لے۔ اللہ ہر مسلمان کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا اللہ ہے، وہ اللہ ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ اور میرا بدل ہوگا۔ یعنی میں نہیں ہوں تو کیا ہو گیا، اللہ تو ہوں گے، وہ حفاظت فرمائیں گے، میری موجودگی میں میرے توسط سے وہ محافظ ہوں گے، اور میری عدم موجودگی میں براہ راست حفاظت کریں گے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نکلا اور میں تم میں نہیں ہوں تو ہر شخص اپنی ذات کے لیے حجت کرنے والا ہو جائے، یعنی اس کے شر کو اپنے آپ سے دلائل قطعیہ شرعیہ عقلیہ کے ذریعے جو اس کو میسر ہوں دور کر دے، اور وہ اس طرح اس پر غالب آئے گا۔ مطلب اپنے آپ کے دلائل اس کے سامنے قولاً اور عملاً جوڑے اس کے جھٹلانے کے لیے، اور اگر اس کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ معذب من اللہ ہوگا۔ اور یہ جو لفظ آیا کہ اللہ خلیفتی، اللہ خلیفہ اور میرا وکیل ہے ہر مسلمان پر، یعنی میرے بعد اس کا محافظ ہے، وہ دجال کو دفع کر دے گا، اس کے شر کو، اور اس کی مدد کرے گا اس مسلمان کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن جو یقین رکھتا ہو ہمیشہ اس کی مدد کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نبی، مرسل، امام، رسول نہ ہو۔ اس سے فرقہ امامیہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہر وقت کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ نہیں، مومن موقن کی حفاظت اللہ ہر وقت کر لیتا ہے، جیسے فرمایا کہ میں نہیں بھی ہوں گا تو بھی حفاظت ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا جو شخص دجال کا زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کو پڑھ لے، شروع کی 10 آیتوں کو، اور بات کی روایت میں ہے کہ خاتمے کی 10 آیتوں کو، دونوں مراد ہو سکتا ہے، مکمل صورت ہی پڑھ لے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جس کو پوری سورہ کہف یاد ہوگی وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ صحابہ نے حضور سے دریافت کیا کہ دجال زمین پر کتنی مدت ٹھہرے گا؟ حضور نے فرمایا 40 دن، جس میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی 37 ڈیز اور دوسرے دنوں کی طرح ہوں گے، نارمل ڈیز کی طرح، نارمل دنوں کی طرح۔ ہم نے عرض کیا کہ جون سا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن اور رات کی یعنی صرف 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، حساب لگانا، اندازہ لگانا، 24 گھنٹے میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لہذا 24 گھنٹے میں 5 پڑھتے رہنا۔ دجال کا وہ ایک دن لمبا حقیقتاً نہیں ہوگا بلکہ شعبدہ اور اس کے تصرف کی وجہ سے ہوگا۔ دجال خراب اور گمراہ کام کرنے میں لگا ہوا ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اتاریں گے، دمشق کے جانب شرقی کے سفید منارے پر۔ روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے، ایک روایت میں اردن میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ معسکر مسلمین میں۔ ان کے اترنے کی بیت المقدس میں، مقدس میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وہی قول راجح ہے، اور منافات بھی نہیں ہے تمام روایتوں میں۔ ہاں، بیت المقدس دمشق کے جانب شرقی میں ہے، اور وہی مسلمین کا معسکر ہے، اور وہ اور اردن نام ہے نواحی بیت المقدس کا، اور بیت المقدس داخل ہے اس میں۔ اگرچہ بیت المقدس میں باب منارہ نہیں ہے، لیکن ضرور ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے پہلے وہ بن جائے گا۔ جی ہاں، پھر حدیث شریف میں آگے پڑھتے چلے جاؤ، اس باب کی نزول عیسیٰ کا تذکرہ ہے۔
ترجمۃ الباب ہے خروج الدجال، اور تذکرہ آ گیا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ امام ترمذی نے تو کتاب الفتن میں نزول عیسیٰ پر مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا۔ پہلے باب ما جاء فی المہدی، پھر باب ما جاء فی نزول عیسیٰ ابن مریم، پھر باب ما جاء فی الدجال، اور دجال سے متعلق متعدد ابواب لائے ہیں وہ۔ من این یخرج، علامات خروجہ، فتنتہ، اس کے ذیل میں ایک طویل حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد صفتہ، اس کے بعد الدجال لا يدخل المدینہ، پھر قتل عیسیٰ ابن مریم الدجال، پھر اس کے بعد ابن سیاد کا بیان ہے۔ یہ امام ترمذی کے یہاں ہے۔ ہمارے سامنے اصالتاً تو بیان نزول عیسیٰ کا ہے علیہ السلام، لیکن چونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نزول کے بعد مسیح دجال کو قتل کریں گے، اس مناسبت سے قتل مسیح دجال کی مناسبت سے اس کو یہاں لے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ شریفہ کا بیان بھی ہے کہ وہ میانہ قد کے ہوں گے، رنگ سرخ سفید، دو ہلکے پیلے رنگ کی چادروں میں، بڑے حسین و جمیل ہوں گے، جسم اتنا تر و تازہ کہ گویا ابھی ابھی غسل فرمایا ہے۔ ہاں، فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرَ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن دیماس، یعنی حمام۔ ایک روایت میں ہے اِذَا طَأْطَأَ رَأْسُهُ قَطَرْ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلَ جُمَّان كَاللُّؤْلُؤِ، جس وقت سر جھکائیں گے، اِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ، جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو ٹپکے گا پسینہ ان کا، اور جب اٹھائیں گے تو پھر جب اٹھائیں گے سر تو ان کے بالوں سے قطرے اتریں گے، چاندی کے دانوں کے مانند، موتیوں کے مانند، صفائی اور سفیدی میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جب جھکائیں گے سر تو ٹپکیں گے ان کے سر کے بالوں سے نورانی قطرے، اور جب اٹھائیں گے سر تو ٹپکیں گے وہ قطرات بہا، تازگی، تراوٹ اور جمال وغیرہ والے۔ لوگوں سے وہ قتال کریں گے اسلام لانے کے لیے۔ اب جزیے کا اختیار نہیں ہوگا، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، یعنی نصرانیت کو ختم کر دیں گے، یہ ہے کنایا۔ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، اس کے پالنے کو ختم فرما دیں گے، اس کے کھانے کو بالکل حرام قرار دیں گے۔ الخنزیر لہم کالشاۃ لنا والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے قتل کو مباح کر دیا جائے گا، جزیہ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاد کے وقت جزیہ قبول نہیں کیا جاتا، اما الاسلام و اما القتل۔ چونکہ اس حکم کی خبر خود حضور دے رہے ہیں تو گویا اس وقت قبول جزیہ کا نسخ حضور کی طرف سے ہوا، نہ کہ ان کی طرف سے، یہ بھی سن لو۔ اور آگے ہے کہ وہ دنیا میں زمین پر 40 سال تک ٹھہریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے یہلک الدجال ثم یمکث الناس 7 سنین، لوگ انتقال کے بعد صرف 7 سال تک ٹھہریں گے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے وَيَهْلِكُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، اس کے بعد زیادتی ہے ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ہلاک کر دیں گے، وہ مر جائے گا تو روئے زمین پر امن ہی امن قائم ہوگا، یہاں تک کہ شیر اونٹ کے ساتھ چرے گا، حتیٰ ترتع الاسد مع الابل، اور چیتے گایوں کے ساتھ، والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، یہ روایت مسند احمد میں آئی، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ، انسانوں کے بچے کھیلیں گے سانپوں کے ساتھ، اس قدر امن اور اطمینان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔